السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے آو فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید، زنده باشید و همچنین موفق باشید. ما امروز درس 17 را میخوانیم. در این درس ما میآموزیم واژه‌های جدید مثل صفت‌ها و نقطه‌های جدید، بگوییم، نگوییم، چرا و چون. و امروز درس متن ما کلاس جالب می باشد. خوب جلو میریم، درس را شروع میکنیم. امروز اولین صفت رو میگوییم و هم میخوانیم. صفت در زبان اردو هم و در زبان فارسی همچنین یکسان است. خوب صفت ہو گئی. شیرین میٹھے کو کہتے ہیں، ترش وہیں کھٹے کو کہتے ہیں، بالا یعنی اوپر، پائین یعنی نیچے. نیو کو کہتے ہیں، جدید کو کہتے ہیں، کہنے پرانے کو کہتے ہیں. ارزان کہتے ہیں جو مثلا کوئی پیسے کی نہیں ہوتی، بہت کم پیسے ہوتے ہیں. گراں بہت پیسوں والی جو چیز ہوتی ہے، یعنی ارزان آپ کہہ دیں کہ بھئی یہ سستی ہے، اور گراں یہ مہنگی ہے، اس معنی میں لے آتے ہیں. خشک یعنی خشک ہو گیا، سوکھ گیا. خیس یعنی یہ تر ہے، یہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے چیزوں میں. نرم کو اردو نرم کہتے ہیں، جو نرم ملائم ہو. زبر نرم کے مقابلے میں سخت کہا جاتا ہے. آگے روشنائی کو کہتے ہیں، اجالے کو کہتے ہیں. تاریخ کو کہتے ہیں، اندھیرے کو کہتے ہیں. باز یعنی کھلا ہوا ہے، بستے یعنی بند ہے، چاہے دروازہ ہو یا کوئی اور چیز ہو. خوب جلو میریم. کشنگ یعنی بہت خوبصورت. زیبا بھی کہتے ہیں. زیبا یا کشنگ خوبصورت کے معنی میں آتا ہے، چاہے وہ لکھائی کا معنی ہو، چاہے کسی کی تصویر ہو یا چیز یا جگہ ہو. اسی طرح کشنگ اور زیبا کے مقابلے میں زشت آتا ہے، یعنی گندہ، بدصورت کے معنی میں. خوشحال خوش ہے. ناہرات غمگین ہے، غمگین کے معنی میں آتا ہے. فقیر اردو فارسی میں فقیر کہتے ہیں. ثروت مند جیسا آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، جو بہت مالدار ہوتا ہے. ضعیف ہو گیا. قوی یعنی بہت ہی طاقتور. آگے دیں شجاع بہادر کو کہتے ہیں. ترسو جو ترس والا ہو، جو ڈرتا ہو، ڈرپوک ہو، اسے ترسو کہتے ہیں. می ترصد ڈر رہا ہے. لابخند می زند ہنس رہا ہے. می خندد یہ بھی ہنسنے کے معنی میں آتے ہیں، جو دانت نکال کر جو بندہ ہنستا ہے. گریہ می کند یعنی رو رہا ہے یا رو رہی ہے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. گوش کنید و بخوانید. غور ترش است و انگور شیرین است. جب انگور کچا ہوتا ہے تو اسے غورے کہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جو انگور کچے ہوتے ہیں، غورے ہوتے ہیں، وہ ترش کھٹے ہوتے ہیں. وہ انگور شیرین است، وہ انگور جب پک جاتے ہیں وہ میٹھے ہو جاتے ہیں. موشا از گربہ می ترسند. جو چوہا ہے وہ بلی سے، گربہ یعنی بلیوں سے ڈرتا ہے. این خدا گرسنی است. یہ جو بچہ بہت ہی بھوکا ہے. و گریہ می کند رو رہا ہے. او شیر می خواہد وہ دودھ چاہتا ہے. بچہ ہنگام جشن تولدشان خوشحال ہستند. جو بچے ہیں وہ جب برتھ ڈے ہوتی ہے ان کی تو وہ خوش ہوتے ہیں. ومی خندند اور وہ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں. پھنجرے اتاق باز است یا بست ہے، یعنی جو اس کمرے کی جو جالی ہیں وہ کیا ہیں، کھلی ہوئی ہیں یا بند ہیں، جسے کھڑکیاں کہتے ہیں. پنجرے یعنی کھڑکیوں کہتے ہیں. پنجرے اتاق بست یاس کمرے کی جو کھڑکیاں وہ بند ہیں. مادران ہنگام بیمار شدن کودکان نشان ناہرات ہستند. جو مائیں ہیں جب ان کے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، ہنگام بیمار ہوتے وقت جب بیمار ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ ناہرات ہستند غمگین ہوتے ہیں. در جنگل حیوانهای قوی حیوانهای ضعیف را میخورند. جنگلوں میں جو طاقتور حیوان ہوتے ہیں وہ ضعیف کمزور حیوانوں کو کھا جاتے ہیں. خط بعضی از دانش آموزان در کتاب اول زشت است. جو خوش خطی نہیں ہوتی، خط وہی خوش خط کے معنی میں آتے ہیں، لکھائی جو ہوتی ہے. بعضی از یعنی کچھ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے جو خط ہیں، جو لکھائی ہے کتاب اول میں زشت است
صحیح نہیں ہے، گندی ہے. ودر کتاب یہ بہت زیبا اگلی جو کتاب میں خوبصورت ہو گئی ہے. پوست درخت، پوست اناناس و خربوزے جسے ہوتا ہے زبراست. جو درخت کی جو چھال ہوتی ہے، پوست اناناس کی جو اوپر والی کھال ہوتی ہے اور خربوزے کی، وہ کیا ہیں؟ زبر ہوتی ہیں، بہت ہی سخت ہوتی ہیں. پھمبے پوست گربے و دم روباہ نرم است. جو روئی ہوتی ہے، جو گربے کی جو پوست ہوتی ہے، یعنی بلی کی پوست جو چمڑی ہوتی ہے اوپر والی، اور روباہ لومڑی کی جو دم ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ نرم ہوتی ہے. لباس های من زبر باران خیز شد. لباس های من زیر باران. جو میرا لباس ہے، میرے جو کپڑے ہیں وہ بارش کے نیچے، جب بارش ہو رہی تھی اس کے نیچے کیا؟ وہ خیز شد، وہ ہو گئے، گیلے ہو گئے. آنہارا برائے خشک کردن کنارے بخار یا ویزا کردم. ان کپڑوں کو خشک کرنے کے لیے، سکھانے کے لیے میں نے وہ جو بخاری ہے نا، جسے ہم ہیٹر کہتے ہیں، وہ ہیٹر کے نزدیک میں نے رکھ دیا تھا کہ وہ خشک ہو جائیں. بواجیہ یہ داخل کو مانے کامل کی اپنے الفاظ کو خالی جگہ پہ پر کرنا ہے. حسین ڈیش است ترسو نیست. حسین کیا ہے؟ شجاع است. اسی طرح باقی بھی آپ نے اوپر جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ اسی خالی جگہ پہ رکھنا ہے اور اپنے جملوں کو مکمل کرنا ہے. آج کے مصدر میں آ جائے ترسیدن یعنی ڈرنا، خندیدن یعنی ہنسنا، لب خند زدن یہ مسکرانے کے معنی میں آتا ہے. لطف توجہ کنید. بگوئیم یا نہ گوئیم، ایسے الفاظ جو کہیں گے، اور دوسری طرف نہ گوئیم، ایسے الفاظ جو نہیں کہنے چاہیے. اب مثلا آن مرد یک خانے یہ بزرگ دارد. اس مرد کے پاس ایک بہت بڑا گھر ہے. آن مرد یک بزرگ خانے دارد، تو یہ کیا ہوگا؟ غلط ہوگا. خانے یہ بزرگ، یعنی جب صفت آ جائے تو آپ صفت موصوف لے آئیں گے. تو پہلے آپ کیا گھر کو لے آئیں گے اور اس کے بعد پھر اس کی صفت لے آئیں گے. یعنی اچھی کتاب اردو میں کہتے ہیں اچھی کتاب، جب فارسی میں لے آئیں گے تو کتاب اچھی، یعنی کتاب خوب، کتاب زیبا، قلم خوب. تو یہ اس طرح لے آئیں گے، پہلے موصوف پھر صفت لے آئیں گے. ما امروز غذای خوش مزے خوردیم. ما امروز خوش مزے غذا خوردیم یہ غلط ہو جائے گا. در زمستان لباس زخیم بپوشید. در زمستان زخیم لباس بپوشید یہ غلط ہو جائے گا. تو درست یہ ہے کہ آپ موصوف کو پہلے اور صفت کو بعد میں لے آئیں. همسرم خیاط است، او لباس زیبا می دوزد. سارا با آب رنگ یک رنگین کمان زیبا نقاشی می کند. من برای دخترم یک کیف بنفش و یک جام دادی آب می خرم. رفتگارها خیابان کثیف را تمیز می کنند. لطفاً تصحیح کنید. اب ان جملوں کو آپ نے درست کرنا ہے. اب کون سا؟ خواہرم زیبا لباس ہا می دوزد. اب اگر آپ نے اوپر جو صفت موصوف کی جو میں نے آپ کو ترتیب بتایا وہ اگر آپ کے ذہن میں ہوگا تو یہ جملے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. یہاں پہ کیا ہو گیا؟ پہلے آپ موصوف لے آئیں جو ہے لباس، اور اس کے بعد صفت لے آئیں، اور لباس کیا ہے؟ زیبا ہے، یعنی بہت خوبصورت ہے. اس طرح باقی بھی آپ نے جملے ان کو تصحیح کرنا ہے. اچھا جی، اب یہ کہتے ہیں صفت سادہ کہ این پسر چاکاس. یہ جو لڑکا ہے، بچہ ہے، یہ موٹا ہے. این پسر چاک تر از آن پسر است. یہ جو بچہ ہے نا، یہ اس پسر، وہ لڑکا ہے اس سے بھی زیادہ موٹا ہے. اور این پسر چاک ترین پسر است. اللہ اللہ اللہ. یہ جو لڑکا ہے نا، یہ تو ان دونوں کا بھی ایسے سمجھیں باپ ہے، یہ ان دونوں سے زیادہ موٹا ہے. تو یہ صفت ہیں، اور ان کی جو صفت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. صفت برتر ہوتی ہے اور ایک صفت ہوتی ہے برترین ہوتی ہے، جو عالی کے اس میں سب سے زیادہ. ہم کہتے ہیں کہ یہ لڑکا اچھا ہے، اور بعد میں کہتے ہیں کہ یہ لڑکا بہت اچھا ہے، اور بعد میں تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکا جو تیسرا ہے وہ سب سے بہت اچھا ہے. تو یہ صفت آ جاتی ہیں. اب اس کو اس طرح کہنا چاہیے مان لباس سے تمیز می پوشم. مان لباس ہے تمیز ہا می پوشم یہ غلط ہو جائے گا. مان لباس ہے تمیز می پوشم. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب جو لباس ہے ان کو ہم جمع لینا ہے، اپنے آپ کو ایک لینا، واحد شمار کرنا ہے. کہ اب مختلف میں
تو مختلف کپڑے نہیں پہن سکتا نا. میں تو ایک ہی ہوں لیکن مختلف کپڑے پہن سکتا ہوں. یعنی اب یہ سوال جو جملہ ہے من لباس تمیز میں پوچھا، میں اچھا لباس پہنتا ہوں. دوسرا جملہ ہے من لباس ہائے تمیز میں پوچھا، میں اچھے کپڑوں کو، کپڑے کی جمع لباس ہائے، یعنی کپڑوں کو جو پیارے اچھے ہوتے ہیں، تمیز والے ہوتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں، وہ ان کو میں پہنتا ہوں. تو دوسرے نمبر پہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ من لباس ہائے تمیز ہا میں پوچھا. ان کو جو صفت ہے اس کو بھی آپ نے جمع نہیں کرنا. انسان ہے یہ شجاع نمی ترسند. اب یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ ان کو پڑھنا ہے. جو انسان ہے یہ شجاع ہوتے ہیں، وہ جو لوگ ہوتے ہیں شجاع والے، جو نہیں ڈرتے، مضبوط ہوتے ہیں، تو طاقتور ہوتے ہیں، وہ نہیں ڈرتے. نمی ترسند نہیں ڈرتے. مادرم غذا یہ خوش مزے بھی پزد. جو میری ماں ہے وہ اچھے اچھے کھانے پکاتی ہے. محسن پیران ہے یہ سفید را بیشتر از پیران یہ رنگی دوست دارد. جو محسن ہے وہ لباس جو سفید ہے اس سے بہتر وہ لباس جو رنگین ہوتے ہیں، مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، وہ انہیں پسند ہیں. ریحان لباس یہ خشک راز روی تھناب بر می دارد. جو ریحان ہے وہ خشک لباس کو، جو سوکھ چکے ہوتے ہیں، ان کپڑوں کو روی تناب، جو تناب ہوتی ہے، جو سکھانے والی کاؤنٹی آپ سمجھ لیں، یا جو وہ ایک تار لٹکی ہوئی ہوتی ہے اس سے وہ اتارتی ہے. وہ لباس یہ خیسرا پہن میں کند. اور جو تر ہوتے ہیں، جو لباس، جو کپڑے تر ہوتے ہیں، ان کو وہاں پہ اوپر لٹکاتی ہے. اب ان کو تصحیح کرنا ہے. پیران ہے یہ چروک ہارا اتو بے زنید. اب کیا اس میں ٹھیک ہوگا؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو صفت ہے اس کو آپ جمع ہٹانا ہے. اب جس کی صفت آ رہی ہے اس کو جمع نہیں کرنا، یعنی جس کی صفت ہے اس کو جمع کرنا ہے. جو صفت خود صفت ہے وہ اس کو جمع نہیں کرنا. موصوف جمع ہو جائے مسئلہ نہیں ہے، لیکن صفت جمع نہ ہو. اب یہاں پہ پیران ہائے چروک ہارا. اب یہاں پہ پیران ہائے چروک راؤتو بے زنید. ما لباس کثیف ہرا با لباس فی شستیم. یہ آپ نے خود ہی درست کرنا ہے. شستان ایک یہاں پہ مصدر آ گیا، یعنی دھونا کے معنی میں آتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ برائے ہر تصویر صفت مناسب گوید. ہر تصویر کے لیے آپ نے ایک مناسب صفت لے آنا ہے. مثلا یہاں پہ مٹھائی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیرینی. مٹھائی کو کہتے ہیں شیرینی. شیرینی خیلی شیرین است. جو مٹھائی ہوتی ہے بہت میٹھی ہوتی ہے. یا آپ یہ کہتے ہیں مثلا این درب یا این دروازے بزرگ است. تو یہ آپ ہر ایک کے لیے صفت آپ نے مناسب لگانا ہے. مانند مثال جمله بگویید من برنج ارزان خریدن. من برنج ارزان میخرم، برنج گران نمیخرم. میں جو سستے جو چاول ہوتے ہیں وہ خریدتا ہوں، اور جو مہنگی چاول ہوتے ہیں وہ نہیں خریدتا. اب محمد لباس سفید دوست داشتان. اب یہاں مثال کو دیکھیں کہ وہ آتا ہے کہ مثال اس طرح آتی ہے کہ محمد لباس سفید را می خرد، یا لباس سفید را دوست دارد. لباس مثلا رنگین را یا لباس سبز را دوست نہ دارد، تو اس میں لیں گے. شمارے 2، شمارے 3، شمارے 4 بھی آپ نے اس مثال کو دے کر آپ نے اس طرح ٹھیک کرنا ہے. باواجہ داخل کمانے کامل کنید. آپ نے ان کو خالی جگہ پہ رکھنا ہے جو یہاں پہ جملے دیے گئے ہیں. اب یہاں پہ پہلا دیکھیں احمد و سجاد ڈیش ہستند. مثلا اس طرح بولیں کہ احمد و سجاد قوی ہستند ضعیف نیستند. تو یہ آپ یہاں پہ اس طرح مناسب لگا سکتے ہیں اور خالی جگہ پر کر سکتے ہیں. اب یہ کہنا ہے اور یہ نہیں کہنا، کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا، یہاں پہ آپ کو بتایا گیا کہ این سندلی زیبا تار آزان سندریاس. یہ جو کرسی ہے، چیئر ہے، وہ اس کرسی سے بہت ہی پیاری ہے. یعنی موازنہ کیا جا رہا ہے کہ یہ چیز اس چیز سے اچھی ہے. تو اس طرح نہیں کہنا کہ این سندل زیبا تر سندلیاس،
یہ تو پھر آپ زیبا تر یہ سندلی اچھی ترین ہے، کس سے اچھی ترین ہے؟ تو وہ دوسری جو چیز ہے اس سے بھی آپ موازنہ صاحب سر دو چیزوں سے ہوتا ہے۔ خانہ حسن بزرگ تر از خانہ احمد است، جو حسن کا گھر ہے وہ احمد کے گھر سے بڑا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح آپ نے دو چیزوں کو لے آنا جب موازنہ کیا جا رہا ہو۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اب یہاں پہ چیزیں آپ نے یہاں پہ لگانی ہے کہ کیا چیز خالی جگہ پہ آئے گی، کون سی صفت آئے گی، درست جو ہوگی وہ آپ نے یہاں لگانا ہے۔ مثلا این کیف ڈیش کیف است، اب یہ آئے گا این کیف گران ترین کیف است، من و دوستانم امروز خوشحال ہستیم، ٹھیک ہے، یہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اور باقی بھی اسی طرح آپ نے خالی جگہ پر کرنا ہے۔ ٹائم کی کمی کی وجہ سے یعنی بہت کم ہوتا ہے، تاکہ کم ٹائم میں آپ کو زیادہ تر پڑھا لیں، اس وجہ سے ہم آپ پر چھوڑ رہے ہیں۔ کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آ رہے تو آپ ہمیں کامنٹ سے بتا سکتے ہیں۔ لطفاً تصحیح کو نہیں دے، اس کو آپ نے تصحیح کرنا ہے جملوں کو۔ محمد قوی از سعید و یاسر از، تو محمد قوی تر یا قوی تر از سعید و یاسر از۔ باقی بھی آپ نے اسی طرح جملے بنانا ہے۔ کفش شما نو ترین از کفش من است، خطکش لیلا از زانتر خطکش نرگس است، این اتاق روشنتر اتاق است، این انگور خوش مزه ترین از آن انگور است۔ توجہ کرنا ہے۔ چرا، چرا کا مطلب ہے کیوں، و چون، چون اس لیے، ٹھیک ہے نا، یا مثال کے طور پر چون ہوتا ہے اس لیے، اور برائے این کے وہ بھی اسی میں استعمال ہوتا ہے، انہی معنی میں۔ اب جواب سوال کیا جا رہا ہے، چرا امروز خیلی خوشحال ہستی، کیوں آپ آج بہت خوش ہیں؟ ہاں، یہ بندہ آپ سے کیا کر رہا ہے، جالس ہو رہا ہے کہ آپ کیوں خوش ہیں، خوشحال کیوں ہیں، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو وہ آگے جواب دے رہا ہے کہ چون اس لیے روز تولد من است، کیونکہ آج میرا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہے نا، برتھ ڈے ہے، اسی وجہ سے میں بہت خوش ہوں۔ دوسرا سوال ہے کہ چرا روسری و مانتو یہ آبی می پوشی، کیوں آپ جو روسری ہے، دوپٹہ ہے وہ اور مانتو ہے وہ آپ آبی رنگ کی، جو جس طرح پانی رنگ ہوتا ہے وہ آپ پہنتے ہیں، یا وہ اس لیے کہ برائے این کے، وہ اس لیے کہ رنگ آبی را زیادہ دوست دارم، کیونکہ مجھے جو آبی رنگ ہے، جو پانی والا جو رنگ ہے وہ مجھے بہت پسند ہے۔ لطفاً بخوانید، چرا غذا نمی خوری، کیوں آپ کھانا نہیں کھاتے؟ چون سیر ہستم، کیونکہ میرا پیٹ فل ہو چکا ہے، گرسنه نیستم، بھوکا نہیں ہوں۔ آفرین۔ چرا تکلیف ہایت را نہ نوشتی، کیوں آپ نے مشق کو نہیں لکھا؟ اپنی مشق کو، تکلیف ہایت، تم نے اپنی مشق کو کیوں نہیں لکھا؟ وہ کہتا ہے جواب اس لیے دے رہا ہے کہ برائے ان کے دیروز مریض بودم، کیونکہ میں پچھلے یعنی کل جو دن گزرا ہے، روز گزرا ہے، میں مریض تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں آیا، آپ پوچھ رہے ہو کلاس میں کیوں نہیں لکھا مشق، وہ اس وجہ سے نہیں لکھا تھا۔ چرا لامپ ہرا روشن کر دند، کیوں بلب کو لائٹ کو آن کیا؟ چون ہوا تاریک است، کیونکہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تو اس وجہ سے ہم نے لائٹ کو آن کیا۔ اچھا جی، یہ بھی کنجوس ہیں کیونکہ بجلی کا بل زیادہ آتا ہوگا، اس وجہ سے پوچھ رہا ہے۔ چرا چلو کباب زیادہ دوسرے، چون چلو کباب بسیار خوش مزے است، کیونکہ کباب جو ہے نا واقعاً خوش مزے ہے، بہت مزیدار ہے۔ چرا لباس حیات را روی تناب پیدا کر دیں، کیوں آپ نے اپنے کپڑوں کو لٹکایا ہے روی تناب؟ تو کیونکہ چون لباس ہایم خیس بود، کیونکہ میرے جو کپڑے تھے وہ کیا تھے، تر تھے، پانی سے تر تھے۔ چرا ٹیلی ویژن کم تماشا می کنی، کیوں آپ بہت کم ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں؟ اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ ٹیلی ویژن آپ کیوں کم دیکھتے ہیں، پڑھائی کیوں زیادہ کرتے ہیں یا اور کام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ برائے ان کے درسہ تکلیف ہے زیادہ، کیونکہ میرے جو استاد مشق دیتا ہے، گھر کا ہوم ورک دیتا ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، وہ کرتے کرتے وہ ٹائم چلا جاتا ہے، اس وجہ سے میں زیادہ دیکھ ہی نہیں پاتا، پھر فقط 9 بجے کی نیوز ہوتی ہے وہ فقط سن لیتے ہیں۔ لطفاً پاسخ دهید، چرا دیروز به کلاس نرفتی؟ چرا در کلاس را می بندید؟ چرا جنگل، کوه و دریا را دوست داری؟ چرا در زمستان لباس های ضخیم می پوشیم؟ یہ آپ نے خود ہی جواب دینا ہے۔ اما درس متن امروز ما کلاس جالب ما می باشد، کہتے ہیں کہ کلاس جالب ما یعنی ہماری اچھی اور پیاری کلاس،
ٹھیک ہے، ہماری پیاری اور بہت ہی اچھی کلاس ہے. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ آگے آپ کو بتائیں گے. وہ بتاتے ہیں کہ کلاس ما یکی از بہترین و جالب ترین کلاس ہے مدرسے سے، کہ ہماری کلاس جو مدرسے کی باقی کلاسوں میں سے اچھی اور بہترین کلاس ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ در کلاس ما ہمیں جور آدمی ہست، کہ ہماری کلاس میں مختلف ہمیں جور ہر طرح کے جو لوگ ہیں. از کوتاہ قد تا بلند قد، چھوٹے قد والے سے لے کر بڑے قد والے تک بلا کہہ رہا تھا. از چاک چاک تا لاغر لاغر، پتلے سے پتلا اور موٹے سے موٹا، سارے ہماری کلاس میں بھرے پڑے ہیں. اچھا جی، یہ دیکھیں، زیادہ کھاتا ہے موٹا بن گیا، یہ کھاتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں گھر سے نہیں ملتا، اور یہ بڑے قد والا اور چھوٹے قد، سارے رنگ و رنگ کے کلاس میں ہیں موجود ہیں. کہتے ہیں کہ جو بغل دستی من لاغر ترین فرد کلاس است، کہتے ہیں یہ جو میرا ہمسایہ ہے کلاس میں، جو میرے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ تو بہت ہی پتلا ہے، ہماری کلاس میں بہت ہی لاغر ہے، لاغر ترین ہے، سب سے لاغر ہے. یہ دیکھو، بے نظر بیشتر 85 کلو وزن نہ درد. یہ دیکھو بھائی، کہتے ہیں کہ میری نظر میں اس کے جو خود کا جو حجم کے جو اس کا وزن ہوگا وہ 35 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہوگا. 35 کلو سے زیادہ، کلومیٹر کہہ گیا، کلو سے زیادہ، 35 کلو سے زیادہ ایک بندے کا وزن نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہے، صاف ذرا نظر آ رہا ہے. آدھے قد بلند ترین فرد کلاس میں حدوداً 2 متر و 10 سینٹی میٹر است. کہتے جو بلند ترین، جو سب سے زیادہ بلند قد رکھنے والا جو ہماری کلاس میں بندہ ہے نا، اس کی تقریباً 2 میٹر اور 10 سینٹی میٹر اس کا قد ہے. اور کہتے ہیں وہ کوتاہ ترین دانش آموز کلاس میں 1 متر و 20 سینٹی میٹر قد دارد. اور کہتے ہیں سب سے چھوٹے قد والا جو لڑکا ہے، جو پڑھنے والا ہے، دانش آموز ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے ہماری کلاس کا، وہ 1 میٹر اور 20 سینٹی میٹر اس کا قد ہے. این 2 نفر وقتی کنارہ ہم میستند مانند فیل و فنجان ہستند. یہ بھی ٹھیک کہا. کہتے ہیں کہ جب بھی یہ دونوں، چھوٹے قد والا اور ایک بڑے قد والا، جب بھی آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں یا اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ہاتھی لگتا ہے، جو موٹا ہوتا ہے، ایک بڑے قد والا، اور ایک فنجان. فنجان آپ کو بتایا تھا کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ فیل و فنجان ایک محاورتان ہے، کنایہ از دو چیز بدو کسی هستند که از نظر انداز یا بدن خیلی با هم فرق دارند، معمولا یکی بسیار بزرگ و دیگر بسیار کوچک است. ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب اکٹھے ہوتے ہیں نا تو وہ ایسے لگتے ہیں کہ بھئی جیسے ایک ہاتھی بڑا ہے اور فنجان کوئی کپ یا پیال رکھا ہوا ہے یا ایک تھرماش ہے، اسی طرح کے لگتے ہیں. یہ بہت ہی کم چھوٹے جو ہیں. آگے کہتے ہیں کہ یہ کی دیگر از ہم کلاسی آئی ہیں بسیار چاکس. کہتے ہیں کہ ایک اور جو ہماری کلاس میں بہت ہی وہ موٹا ہے، وزن ہے وہ 100 کلو آز. اللہ اللہ اللہ، توبہ توبہ. کہتے ہیں اس کا جو وزن ہے، اس کا جو وزن ہے وہ 100 کلو ہے، سنچری کی ہوئی ہے اس نے. اما چاک تر از وہ ہم در کلاس ما ہست. کہتے ہیں کہ مگر چاک تر از وہ، اس سے بھی جو موٹا ہم، وہ بھی ہماری کلاس میں ہے. چاک ترین فرد کلاس میں 120 کلو وزن دارد. یہ تو بڑا ہاتھی ہو گیا. کہتے ہیں کہ اس سے بھی بڑا جو ایک سنچری کی ہوا ہے، اس نے 100 اس کا کلو وزن ہے، اس سے بھی بڑا ایک موٹا لڑکا ہماری کلاس میں ہے. کہتے ہیں کہ اس کی جو وزن ہے اس کا وہ 120 کلو وزن ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ وہ بسیار خوش اخلاق است. ہاں، آپ کیا کہہ سکتا ہے کہ وہ خوش اخلاق ہی ہو سکتا ہے، نہ وہ کسی کو مار سکتا ہے، نہ بھاگ سکتا ہے 120 کلومیٹر کا. بس وہ ہاں ہاں کرتا رہے گا اور آگے پیچھے مسکراتا ہی رہے گا، تو سب کہیں گے یہ خوش اخلاق ہے. ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں. اب ہمیشہ بات دیگران شوخی میں کناد. ہاں جی، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے دوسروں سے کیا کہتے ہیں، مذاق کرتا ہے. اب مذاق ہی کر سکتا ہے کیونکہ سارے اس کا مذاق اڑاتے ہوں گے، وہ دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے. لو جی، فیل و فنجان. آگے دیکھیں، اب اچھی باتیں آ رہی ہیں. کہتے ہیں کہ در این کلاس، اس کلاس میں در سے بچہ معمولاً خوب است. کہتے ہیں کہ بچوں کے جو تدریس ہے وہ معمولاً ٹھیک ہوتی ہے، وہ پڑھے لکھے ہیں. ولی یہ کہ از بچہ یا در سے ضعیف است. لیکن ان لڑکوں میں سے، ان بچوں میں سے ایک لڑکے یا بچے کا جو
سبک ہے وہ بہت ہی ضعیف ہے، کمزور ہے وہ. کیوں؟ کہتے ہیں کہ بے نظر او بیشتر وقت را برای بازی کردن یا خوردن و خبیدن استفاده میکند. کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت یا تو کھیلنے کودنے میں، یا تو خوردن کھانے پینے میں، یا خبیدن سوتنے میں ہی وہ اپنا سارا وقت ضائع کر دیتا ہے. پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ کیا ہے، وہ ضعیف ہے، درس میں پیچھے رہ چکا ہے بہت ہی. کہتے ہیں کہ دوستم احمد بیشتر وقت خندرو است. کہتے جو ہمارا دوست احمد ہے نا، وہ زیادہ تر وقت وہ کیا ہے، مسکراتا رہتا ہے. اس کی پیشانی پر وہ بل آتے ہی نہیں ہیں، خندرو ہے پیشانی ہے. لب خط میزند، کہتے ہیں ہنستا بھی ہے اور لب خط میزند، اور مسکراتا بھی رہتا ہے. اما دیگران مانند او نیستند، مگر جو دوسرے ہیں وہ اس کی طرح نہیں ہیں. ہاں جی، کون سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مسعود بیشتر وقت ناراحت است. جو مسعود لڑکا ہے نا، وہ اکثر اوقات جو ہے نا وہ غمگین رہتا ہے، ایک دوسرے سے ناراض رہتا ہے. وَکَم میخندد، اور بہت کم وہ مسکراتا ہے، ہنستا ہے. من ہر چیز می پرسم، میں جب بھی اس سے جتنا بھی اس سے پوچھوں، چرا ناراحتی، او بھائی کیوں ناراحت ہو، کیوں ناراض ہو، کیوں غصے میں ہو، کیوں نہیں ہنستے؟ تو کہتا ہے کیا، وہ تو پاسوں کی نہیں دہد، وہ تو کچھ بولتا نہیں ہے، نہ کوئی جواب دیتا ہے. کہتا کیا خلاصے، اب کیا میں اپنی کلاس کے بارے میں بتاؤں. بس مختصراً کہہ رہا ہوں کہ کلاس ماں و ہم کلاسی ہایم خیلی جالے بند. ہماری کلاس اور جو ہماری کلاس کے لڑکے ہیں وہ بہت ہی جالب ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھے ہیں، بہت ہی حیرت انگیز ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں من ہمی آنہارا دوست دارم، میں ان سب کو پسند کرتا ہوں، یہ مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں. ہم چاک ہارا، وہ جو موٹے ہیں. ہم لاغر ہارا، جو کہ ضعیف و پتلے ہیں. ہم قد بلند ہارا، وہ جو فیل ہے، وہ جو بڑے قد والے ہیں. یا ہم جو قد کوتا، جسے فنجان کہہ رہے تھے، وہ ہیں. سب کو میں پسند کرتا ہوں اور مجھے سارے پسند ہیں. اب یہ موٹا آپ سے سوال کر رہا ہے. کیا سوال کر رہا ہے کہ چرا ان کلاس جارب ترین کلاس مدرسے است، چاک ترین فرد این کلاس چند کلو وزن دارد. به نظر شما چرا درس یکی از بچه ها ضعیف است؟ چه کسی همیشه با دیگران شوخی میکند؟ قد بلندترین و کوتاهترین فرد در این کلاس چند سانتی متر است. یہ آپ نے جواب دینا ہے جو آپ نے پڑھا ہوا ہے. اب جو مناسب صفت ہے وہ آپ نے یہاں پہ لگانا ہے. این بچے ضعیف است، قوی نیست، اور اسی طرح باقی بھی آپ نے ان جملوں کے جو خالجی ہے وہ آپ نے مناسب جو صفت ہیں وہ آپ نے لگانا ہے. ان کو آپ نے مناسب جو ہیلپنگ ورب ہیں وہ آپ نے لگانا ہے. ریحان با دوستان شوخی میکند، یعنی آز لگانا ہے، با لگانا ہے یا در لگانا ہے. یہ آپ نے اس میں یہ سیٹنگ کرنی ہے، صفات و موصوف لگانا ہے، چیزیں لگانی ہے. برائے تصویر ہے یزید جملے بگویید. اب لاسٹ میں آپ کی یہ تصویریں آ گئی ہیں، ان سے آپ نے دو جملے لازمی بنانا ہے. ٹھیک ہے، چاہے آپ ان کی صفت موصوف والا سلسلہ لے کر آئیں، چاہے کوئی اور بھی لے کر آئیں. کہ مثلا این دختر گریه میکند، این دختر خیلی گریه میکند چون مثلا پدر و مادرشان از او ناراحت هستند یا عصبانی هستند. اسی طرح کے دو تین جملے آپ نے بنانا ہے تاکہ آپ کا یہ درس مکمل ہو جائے اور آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. امید کرتے ہیں آپ کو یہ دروس اور یہ کلاسیں بہت ہی پسند آ رہی ہوں گی. کسی بھی مشکل جب آپ کے پاس آ جائے، پیش آ جائے، یا کوئی اور قیمتی آراء اور آگاہی دینا ہو تو آپ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں. اسی طرح آن لائن کلاسز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جو ہمارے واٹس ایپ پر سارے پڑھ رہے ہیں اردو زبان والے. تو انشاءاللہ دعا میں یاد رکھے گا. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار شما باشد.